اللہ ताला की बाबरकत नाम से शुरू करती हूँ जो बड़ा मेहरबान नहायत रहम करने वाला है। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे लाखों करोड़ों दरूद व सलाम। अल्लाहुम्मा सल्ली व सल्लिम व बारिक अला नबीना मुहम्मद। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आप सब कैसे हैं? उम्मीद है आप सब खैरोफियत से होंगे और बेहतरीन रोज़े रख रहे होंगे। रहमतों भरी रोशन सुबह मुबारक हो। मेरी दुआ है कि इस मुक़द्दस महीने में आपका दिल और घर अल्लाह ताला की तमाम रहमतों से माबूद रहे और आपकी ज़िंदगी खुशबुओं से भरी रहे। आमीन सुम आमीन या रब्बिल आलमीन इंशाअल्लाह। रोज़े का असल मकसद का टॉपिक जो था उसमें भी थोड़ी सी कुछ लाइनें रह गई थी, वो भी सुने आप प्लीज़। उसके बाद फिर एक जगह पे वो रह गया, वो ना जब मैंने रोज़ा का असल मकसद पढ़ा तो उसमें भी कुछ लाइनें रह गई थी, तो वो भी मैं पढ़ लेती हूँ। ठीक है, रोज़ा का असल मकसद यहाँ पे ख़त्म हुआ था कि जो इसके मकसद को समझेगा और इसके ज़रिए से असल मकसद को हासिल करने की कोशिश करेगा वो थोड़ा या बहुत मुत्तकी बन जाएगा। यहाँ पे वो वीडियो ख़त्म हो गई थी। ठीक है, उससे आगे मैं पढ़ने लगा। वो थोड़ा या बहुत मुत्तकी बन जाएगा, मगर जो मकसद ही को ना समझेगा और इसे हासिल करने की कोशिश ही ना करेगा, इसे कोई फ़ायदा हासिल होने की उम्मीद नहीं। ठीक है, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुख्तलिफ तरीक़ों से रोज़े के असल मकसद की तरफ तवज्जो दिलाई है और ये समझाया है कि मकसद से गाफिल होकर भूखा प्यासा रहना कुछ मुफीद नहीं। चुनाचे फरमाया, तर्जुमा, जिस किसी ने झूठ बोलना और झूठ पर अमल करना ही ना छोड़ा तो इसका खाना और पानी छुड़ा देने की अल्लाह को कोई हाजत नहीं। ठीक है, दूसरी हदीस में है कि सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, यानी बहुत से रोज़ादार ऐसे हैं कि रोज़े से भूख प्यास के सिवा इनके पल्ले कुछ नहीं पड़ता, और बहुत से रातों को खड़े रहने वाले ऐसे हैं कि इस क़याम से रत जगह के सिवा इनके पल्ले कुछ नहीं पड़ता। अल्लाह अकबर। इन दोनों हदीसों का मतलब बिल्कुल साफ है। इनसे साफ तौर पर मालूम होता है कि सिर्फ भूखा और प्यासा रहना इबादत नहीं है, बल्कि असल इबादत का ज़रिया है, और असल इबादत है खौफ़े अल्लाह की वजह से अल्लाह के कानून की खिलाफ वर्जी ना करना और मोहब्बत इलाही की बिना पर हर इस काम के लिए शौक़ से लपकना जिसमें महबूब की खुशनुदी हो और नफ्सियानियत से बचता जहाँ तक भी मुमकिन हो। इस इबादत से जो शख्स गाफिल रहा, इसने ख्वाह मख्वाह अपने पेट को भूख प्यास की तकलीफ दी। ठीक है, अल्लाह ताला को इसकी हाजत कब थी कि 12-14 घंटे के लिए इससे खाना पीना छुड़ा देता। रोज़े के असल मकसद की तरफ सरकार दो आलम नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस तरह तवज्जो दिलाते हैं कि तर्जुमा, यानी जिसने रोज़ा रखा ईमान और एहतिसाब के साथ इसके तमाम पिछले गुनाह माफ़ कर दिए जाएंगे। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, इंशाअल्लाह। देखिए, अगर जिस तरह बता रहे हैं कि इस तरह से रोज़ा रखें जिस तरह मैं पढ़ रही हूँ, तो इस तरह से सारे पिछले गुनाह माफ़ हो जाते हैं। तो अल्लाह ताला को हमारी भूख नहीं चाहिए, हमारा वो तकवा चाहिए जो हम तकवा के साथ रोज़ा रखते हैं। ईमान का मतलब यह है कि अल्लाह के मुतल्लिक एक मुसलमान को अकीदा होना चाहिए। वो अकीदा जहन में पूरी तरह ताज़ा रहे, और एहतिसाब का मतलब यह है कि आदमी अल्लाह की रज़ा का तालब हो और हर वक्त अपने ख्यालात और अपने अमाल पर नज़र रखे कि कहीं वो अल्लाह की रज़ा के ख़िलाफ़ तो नहीं चल रहा। यानी कि रोज़ा में ये इन चीज़ों का ख्याल रखना है कि हम अल्लाह के ख़िलाफ़ तो नहीं चल रहे, हम वो काम रोज़ा रख के तो नहीं कर रहे कि जिससे हमारा रब नाराज़ हो रहा है और हमारा रोज़ा ज़ाया हो जाए।
ان چیزوں کا بہت خیال رکھنا ہے. آج ہی میں کچھ ویڈیو ڈالوں گی اور کچھ مطلب ساتھ ساتھ ڈال دوں گی اکٹھی کسی طرح بھی ٹائم نکال کے، تاکہ رمضان میں ہی آپ لوگ اس کو سنیں اور عمل کی کوشش کریں. ٹھیک ہے انشاءاللہ. اور مجھے بھی اللہ تعالیٰ توفیق دے ان سب باتیں جو میں پڑھ رہی ہوں اس پہ عمل کرنے کی. اللہ کی رضا کے خلاف تو نہیں چل رہا. ان دونوں چیزوں کے ساتھ جو شخص رمضان کے پورے روزے رکھ لے گا وہ اپنے پچھلے گناہ بخشوا جائے گا. سبحان اللہ. اس لیے اگر وہ کبھی سرکش و نافرمان بندہ تھا بھی تو اب اس نے اپنے مالک کی طرف پوری طرح رجوع کر لیا، اور گناہ سے توبہ کرنے والا ایسا ہے جیسے اس نے گناہ کیا ہی نہ تھا. سبحان اللہ. دوسری حدیث میں آیا، یعنی روزے ڈھال کی طرح ہے کہ جس طرح ڈھال دشمن کے وار سے بچنے کے لیے ہے، اسی طرح روزہ بھی شیطان کے وار سے بچنے کے لیے ہے. جب کوئی شخص روزے سے ہو تو اسے چاہیے کہ اس ڈھال کو استعمال کرے اور دنگے فساد سے پرہیز کرے. اگر کوئی شخص اس کو گالی دے یا اس سے لڑے تو اس کو کہہ دینا چاہیے کہ بھائی میں روزے سے ہوں، ٹھیک ہے، مجھ سے یہ توقع نہ رکھو کہ تمہارے اس مشغلے میں حصہ لوں گا. سمجھ گئے؟ دوسری احادیث میں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بتایا ہے کہ روزہ کی حالت میں آدمی کو زیادہ سے زیادہ نیک کام کرنے چاہیے اور ہر بھلائی کا شوقین بن جانا چاہیے، خصوصاً اس حالت میں اس کے اندر اپنے دوسرے بھائیوں کی ہم وردی کا جذبہ تو پوری شدت کے ساتھ پیدا ہو جانا چاہیے، کیونکہ وہ خود بھوک پیاس کی تکلیف میں مبتلا ہو کر زیادہ اچھی طرح محسوس کر سکتا ہے کہ دوسرے بندگان خدا پر غریبی اور مصیبت میں کیا گزرتی ہوگی. حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ کی روایت ہے کہ خود سرکار رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رمضان میں عام دنوں سے زیادہ رحیم اور شفیق ہو جاتے تھے. کوئی سائل اس زمانے میں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دروازے سے خالی نہ جاتا تھا اور کوئی قیدی اس زمانے میں قید نہ رہتا تھا. ایک حدیث میں آیا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ترجمہ یعنی جس نے رمضان میں کسی روزہ دار کو افطار کرایا تو یہ اس کے گناہوں کی بخشش کا اور اس کی گردن کو آگ سے چھڑانے کا ذریعہ ہوگا، اور اس کو اتنا ہی ثواب ملے گا جتنا اس روزہ دار کو روزہ رکھنے کا ثواب ملے گا، بغیر اس کے کہ روزہ دار کے اجر میں کوئی کمی ہو. اللہ نیکسٹ ویڈیو میں حاضر ہوں گی اور اچھی بات لے کر آؤں گی انشاءاللہ، اور قرآن کو بھی کوشش کروں گی کہ کنٹینیو کروں، وہ جہاں سے رکا ہوا ہے، جہاں تک پڑھا تھا اسے آگے کنٹینیو کریں انشاءاللہ. سورۃ نساء پہ ہی رکا ہوا ہے تو انشاءاللہ اس کو بھی میں کوشش کروں گی کہ ٹائم ٹیبل بنا کے تو وہ بھی میں پڑھوں انشاءاللہ. اور آپ ویڈیو کو غور سے سنیے گا اور اس پہ عمل کرنے کی کوشش کیجیے گا، اور کوشش کریں کہ اس کو جب میں جیسے ہی اس کو اپلوڈ کر دوں آپ لوگ جلدی ہی، کیونکہ رمضان کے تو 30 روزے ہیں نا صرف، تو جلدی ہی اس کو فوراً ہی آپ نے شیئر کرنا ہے آگے، تاکہ اور لوگ بھی یہ سنیں اور عمل کریں. ٹھیک ہے؟ یہ آپ لوگوں کے ڈیوٹی ہے، ایک ٹیم کی طرح آپ لوگ اس میں لگ جائیں. جو بھی رمضان کے بارے میں اچھی بات ہے کہ رمضان ہمیں کس طرح سے گزارنا ہے، اس بات کو اپنے تک نہیں رکھنا، جلدی آگے شیئر کرنا ہے تاکہ جلد سے جلد لوگ اس کو سن لیں اور اس پہ عمل کریں، اور روزے ہمارے ایسے کامیاب ہو جائیں کہ ہمارے اگلے پچھلے سب گناہ بخشے جائیں اور ہم ایسے ہو جائیں جیسے آج پیدا ہو. اور پھر اس کے بعد 11 مہینے جس طرح بتایا ہے کہ پھر اس کی پریکٹس رہنی ہی چاہیے. جو پرہیز آپ لوگوں نے رمضان میں کیا اللہ کے خوف سے، وہ 11 مہینے بھی پرہیز کرنا ہے، کیونکہ ہم لوگوں نے ایسا نہیں ہے کہ صرف یہ جس طرح بتایا نا کہ پریکٹس ہے، اللہ تعالیٰ پریکٹس کرواتا ہے یہ پورے مہینے میں کہ تاکہ 11 مہینے میں یہ عمل چلتا رہے. تو
ہم جیسے اس میں بھی بتایا تھا کہ ہم نہ چاند رات کو ہی بھول جاتے ہیں، جب وہ صبح عید ہوتی ہے تو ہم اپنی پریکٹس کو جو رمضان میں کی ہے وہ سب بھول جاتے ہیں کہ ہمیں اللہ تعالیٰ نے کیا حکم دیا تھا کہ رمضان میں روزہ رکھ کے ہم نے جو پرہیز کیے تھے ان کو ہم نے کیسے پامال کیا، کس طرح سے ہم نے اس کو توڑا ہے، کیسے ہم نے چاند رات میں نکل کے کس طرح سے ہم نے تقوی کو توڑا ہے، خیال چھوڑ دیا کہ ہم نے تقوی اختیار کیا تھا رمضان میں، تو ہم نے چاند رات کو ہی اس کا قانون جو ہے توڑ دیا، جو کہ ہمیں پریکٹس کروائی گئی تھی وہ ہم نے توڑ دی، اور بھول گئے کہ کیا پریکٹس کروائی تھی رمضان میں، کیا کیا ہمیں طریقہ بتایا تھا اللہ تعالیٰ نے قرآن میں کہ روزہ رکھ کے کیا کیا کرنا ہے، سب کچھ بھول گئے۔ ایک ہی رات میں شروع ہو گئے، چاند رات کو ہی سب جو کہ رمضان سے پہلے ہوتا تھا۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو توفیق دے کہ ہم یہ سب جو اللہ تعالیٰ نے ہمیں کہا ہے تقوی اختیار کرو اور گناہ چھوڑ دو اور صبر کرو، رمضان میں جو جو چیزیں ہم روزہ رکھ کے کرتے ہیں وہ ہمیں نارمل زندگی میں بھی کرنی چاہیے، اور اسی لیے اللہ تعالیٰ نے روزہ کا ایک مہینہ رکھا ہے، تو اس کی ڈیٹیل بھی میں نے آپ کو بتائی ہے، لیکن عمل کہاں تک کریں گے، ہم کہاں تک کر رہے ہیں، ہمیں ضرور سوچنا چاہیے، غور کرنا چاہیے، ٹھیک ہے انشاءاللہ۔ سننے میں آتا ہے کہ پاکستان کے حالات دن بدن خراب ہوتے چلے جا رہے ہیں، رمضان میں بھی کوئی چینجنگ نہیں آئی، گیس، بجلی اور مہنگائی نے لوگوں کی کمر توڑ دی ہے، پتہ نہیں کب قرآن کے احکامات کو پڑھ کر اس پہ عمل کریں گے، زندگی کا پل کا بھروسہ نہیں، اور لڑ ایسے رہے ہیں ایک دوسرے سے جیسے انہوں نے ٹھیکہ لیا ہوا زندگیوں کا۔